سورہ بقرہ آیت نمبر 117 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ بدع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کرنا یا اس کی شروعات کرنا، اسی سے بنا ہے بدعت۔ بدعت ہم لوگ بولتے ہیں نا، بدعت یعنی کہ کوئی چیز کی شروعات کی، یا آسمان اور زمین کی شروعات کرنے والا ہے، مطلب انوینٹر ہے یا اوریجینیٹر ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس وہ کہتا ہے کہ کن فیکون، کہتا ہے کہ ہو جا۔ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، یا کن فیکون کا مطلب ہے ہونا اور وہ ہو گیا، اور ہو جا اور وہ ہو جائے گا، یہ سب ہوتا ہے۔ مطلب پاسٹ میں، پریزنٹ میں اور فیوچر میں، یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے بنا ہے کائنات۔ کائنات ہم لوگ بولتے ہیں نا، یونیورس، اس کو کائنات، یہ عربک کا جو ورڈ ہے کن، اسی سے کائنات بنا ہے، کہ یہ جو کائنات ہے، یونیورس ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کہنے سے بنی ہے، کہ وداؤٹ نتھنگ اس نے یہ ساری کی ساری یونیورس بنائی، اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان ہے، انسان بالکل کچھ بھی نہیں رہتا ہے، تو چھوٹا سا رہتا ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا، پھر اس کے بعد میں بڑھتے 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 کتنا بڑا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بڑے بڑے جو آئس ایج میں جو اینیمل ہوتے تھے، ڈائنوسور اور میمتھ اور یہ وہ سب بالکل چھوٹے ہی ہوتے تھے، لیکن وہ بعد میں بڑھتے بڑھتے کتنے بڑے بن جاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری جو یونیورس ہے اور ارتھ ہے، یہ سب ایکسپینڈ ہوتے ہوتے اتنی بڑی بنی ہے۔ جس طریقے سے پیڑ ہے، وہ ایک بیج ہوتا ہے، وہ پھر بڑا پیڑ بن جاتا ہے۔ تو یہ پہاڑ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سن ہے، مون ہے، ارتھ ہے، جوپیٹر ہے، سب پلانٹ اور اسٹار، یہ سب ایکسپینڈ ہو کر بنا رائی کے دانے کے برابر تھے یہ، اور یہ بہت بلینز اور ٹریلینز ایئرز پہلے کی بات ہے، کہ مطلب ہم لوگ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اتنے سال پہلے کی بات ہے۔ وہ بالکل رائی کے دانے کے برابر تھے، اور وہ ایکسپینڈ ہو کر اتنے بڑے بنے۔ تو یہ کن فیکون، یہ بس اللہ تعالیٰ کے کن کہہ دینے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ایک آرڈر ہے، ایک آرڈر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس کے اوپر ورک کرنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اور جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے، یا when he decrees a matter، تو he simply tells it be and it is، کہ وہ کہتا ہے بس کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية، ان لوگوں کو نالج نہیں ہے، ان پڑھ لوگ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی یا چمتکار وہ کیوں نہیں دکھا رہا ہے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا چمتکار اور معجزہ اور میریکل تو دکھاتے نہیں رہے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ کمیونٹی میں سے کسی ایک کو، بہت انٹیلیجنٹ آدمی کو چن لیتے ہیں، صرف وہ ہی اوپر کے سگنل سمجھ سکتا ہے، یا اس کو وہ سگنل کو ریسیو کر سکتا ہے، باقی سب میں وہ ریسیو کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو چمتکار دکھائے گا، سب کو کان میں آ کر کچھ نہیں کہے گا۔ تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے، اس کو میسنجر بنا دیتا ہے یا پروفٹ بنا دیتا ہے، پھر وہ اس کو اپنا میسج پہنچاتا ہے، پھر وہ آدمی یا وہ انسان وہ باقی وہ جو میسج ہے وہ آگے کنوے کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں بتاتا، یا چمتکار کیوں نہیں بتاتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی باتیں پہلے کے لوگوں نے بھی کہی۔ تشابہت قلوبہم، تو ان لوگوں کے دل ایک جیسے ہی ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے تو نشانیاں بتا دی ہیں، کون سی قوم کے لیے؟ جو یقین کرتے ہیں، ان لوگوں کو تو نشانیاں مل گئی ہیں، لیکن جو ویسے ہی ہیں جو نہیں ماننے والے ہیں، ان کو تو آپ 1000 میریکل بتا دو لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو خوشخبری اور
وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا ہے، گڈ نیوز اور وارننگ دینے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جو جہنم والے ہیں، جحیم جہنم ہیل فائر، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ابھی جحیم، جہنم، سعیر، یہ ہے نا کچھ 7 نام آئے ہیں قرآن میں جہنم کے بارے میں۔ ایک تو جہنم ہے، ایک جحیم ہے جو یہاں پر آیا ہے، اس کے بعد میں سعیر ہے، اور ایک لظا ہے، اور حطمہ ہے۔ ایسے کل ملا کر 7 نام آئے ہیں۔ تو نار والوں یا جحیم یا جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا مطلب کہ وہ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسپانسیبل نہیں ہے۔ رسول اللہ نے تو ان کو بتا دیا کہ خوشخبری بھی دے دی اور ڈرا بھی دیا۔ اب وہ ان کے اوپر تھا، وہ لوگ نے مانا یا نہیں مانا۔ تو وہ لوگ جب جہنم میں گئے تو وہ ذمہ داری رسول اللہ کی نہیں ہے۔ جیسے کہ ٹیچر ہوتا ہے، اس نے تو ساری چیزیں اچھے طریقے سے بتا دیا، پڑھا دیا۔ اب کوئی بچہ فیل ہو گیا تو وہ ٹیچر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ٹیچر کو نہیں پکڑا جائے گا کہ وہ بچہ فیل کیوں ہوگا۔ تو ٹیچر کہے گا میں نے تو سب کچھ بتا دیا تھا اس کو، میں نے ہر چیز اس کو بتا دی تھی، پڑھا دیا تھا، لکھا دیا تھا، وارن بھی کر دیا تھا، اور اس کو خوشخبری بھی دے دی تھی کہ دیکھو تم اگر یہ پاس ہو گئے تو تم کو پروموٹ کیا جائے گا، اور اگر تم نے نہیں پڑھائی کی تو تم کو فیل کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ کو بھی بتا دیا کہ بھائی جو جہنم میں چلا جائے گا تو ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے، یہ ذمہ داری انہی کی ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اب یہاں پر واپس سے جیوز اور کرسچن کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کو فالو نہ کر لو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ان سے کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جس نے بھی علم آ جانے کے بعد اپنی وش کی یا اپنی ڈیزائر کی یا اپنے ڈیزائر کے پیچھے جو بھاگا، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اس کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ہیلپ کرنے والا اللہ کے سوا۔ تو اپنی ڈیزائر کو فالو نہیں کرنا۔ اب یہ یہود اور نصارہ، یہ کرسچن لوگ آج بھی سب لوگ کو کرسچن بناتے رہتے ہیں نا، سب لوگوں کو کہ تم لوگ جو ہے وہ بلیو ان جیزس کرائسٹ اینڈ یو ول اٹین سالویشن۔ تو آج بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں، جیوز اور نصارہ، کرسچن، کہ تم لوگ جب تک کہ کرسچن اور یا جیوز نہیں بن جائیں گے تو تم لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ کچھ مسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی مسلم نہیں بن جاتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم بننے کے بعد میں کنڈیشن بہت زیادہ ہے کہ اس کو رائچس ڈیڈ یا گڈ ڈیڈ بھی کرنے پڑیں گے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ تو ہم نے جن کو کتابیں دی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہی لوگ مومن ہیں۔ کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نے جن کو کتاب دی تھی اس میں سے کچھ لوگ اس کی تلاوت یعنی کہ ریسیٹیشن کا حق ادا کرتے ہیں۔ اصل میں یہی لوگ ایماندار ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جس نے انکار کیا، فَأُولَئِکَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ لوگ جو ہے وہ نقصان والے ہیں، لوزرز ہیں۔ اب یہ یہاں پر دیکھو، یہ بریکٹ کلوز ہو رہا ہے۔ جو آیت نمبر 40 سے جو شروع ہوا تھا، یہ سیم آیت یہاں پر آ گئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ او چلڈرن آف اسرائیل ریممبر مائی فیور اپون یو اینڈ ہاؤ آئی آنرڈ یو ابو دی ادرس، کہ اے اسرائیل کے بچوں یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی اور تم کو سارے دنیا والوں پر تم کو سپیریورٹی دی، تم کو فضیلت دی،
اس وقت کے لیے. تو یہ آیت نمبر 40 سے یہ شروع ہوا تھا اور اس کے بیچ میں ان کی بڑی لمبی سٹوری سنائی گئی اور اس کے بعد میں یہاں پر واپس سے یہ آیت بند کر دی گئی, یعنی کہ بریکٹ اوپن اور بریکٹ کلوز. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی بھی سول کسی سول کے کام نہیں آئے گی اور کوئی قبول نہیں اور کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور کوئی بھی انٹرسیشن یعنی کہ کسی کی سفارش کسی کا انفلوئنس کچھ کام نہ آئے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو یہ قیامت کے دن سے ڈرا دیا گیا اور یہ بریکٹ کلوز کر دیا گیا. اب وہ جو پہلے جو آیت آئی تھی جو قبلہ یہاں سے کیا ہونے والا ہے, ابھی چینج ہونے والا ہے. تو یہاں پر کیا ہے, ابھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے. تو یہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور یاد کرو اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا یا ٹیسٹ لیا اس کا کچھ باتوں سے, بِكَلِمَاتٍ کلمہ باتوں سے, فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے ان سب کو پورا کیا, تمام کیا. ابتلا کا مطلب ہوتا ہے بلا. بلا کا مطلب ہم لوگ بولتے ہیں نا کوئی ارے بلا آ گئی, مصیبت آ گئی, اس کا مطلب یہ ہے ٹیسٹ, کہ ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ مصیبت یا امتحان میں آزمایا یا ٹیسٹ کیا تو ابراہیم نے ان سب کو پورا کیا. وہ ٹیسٹ کیا ہے, وہ ٹیسٹ بعد میں آتے جائیں گے. سب سے پہلے تو وہ میسوپوٹامیا کے رہنے والے تھے, عراق, ماڈرن ڈے عراق. اور ایک جگہ ہے وہاں کے, وہاں پر کس کی پوجا ہوتی تھی, سٹارز کی, سن, مون اور دوسرے پلانٹس کی. تو وہاں پر یہ تھے. ابھی وہاں پر پھر ان کو جب اللہ تعالیٰ نے چنا پروفٹ ہوڈ کے لیے تو ان کی عمر جو ہے وہ ایک دم ینگ تھے, وہ 16-17 ایئرس. اس وقت وہ حادثہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے کیا تھا, جو سب سے بڑا مندر تھا اس میں جو سب سے بڑا بت تھا اور باقی جو دوسرے جو اسٹیچوز تھے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, ایک دن جب یہ سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے سارے اسٹیچو توڑ دیے اور جو کلاڑی تھی وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. اب جب سب لوگ آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابراہیم, کہ یہ کیا ہو گیا. ان لوگوں کو شک تھا کہ یہ ابراہیم نام کا ایک لڑکا ہے, یہ ہو نہ ہو اسی نے کیا ہوگا, کیونکہ وہی ایسی باتیں کرتا رہا ہمارے بھگوانوں دیوتاؤں کے خلاف. تو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس بڑے سے پوچھو, یہ جو ہے وہ آلہ واردات ہے, یہ تو اس کے کندھے پہ رکھا ہے, اسی نے کیا ہوگا. تو ان لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم کو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے ان لوگ کے اوپر کہا کہ پھر لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر, جو بول نہیں سکتا تم لوگ اس کی پوجا کرتے ہو. تو ان لوگوں کو احساس ہو گیا اس وقت کہ ہاں یہ جو ابراہیم جو کہہ رہا ہے نا یہ بالکل صحیح ہے, کہ یہ جو بول بھی نہیں سکتا ہے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. لیکن پھر بعد میں ان لوگوں کی وہ جو ایک اندھا پن ہوتا ہے نا, اندھ بھکت جو ہوتے ہیں نا, وہ ان لوگ کے اوپر کیا ہو گیا, اس نے اس کو اوورٹیک کر لیا اور ان لوگوں نے ابراہیم کو پکڑ کر بولا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. تو ابراہیم کو پھر آگ میں ڈالا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو پھر وہاں کے لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا. وہاں کا جو کنگ تھا نمرود جس کو بولتے ہیں, اس کا نہ قرآن میں نام ہے نہ بائبل میں نام ہے. بائبل کے علاوہ اور ایک کتاب ہے تلمود, اس کے اندر اس کا نام ہے, سٹوری ہے. تو وہ کنگ تھا, پھر اس نے پھر وہاں سے ان لوگوں کو نکل جانے کو کہا. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ اسٹیچو میکر تھے, وہ مورتیاں بناتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی کہا کہ تم کو مجھ کو فالو کرنا پڑے گا, کیونکہ میرے اوپر جو ہے وہ
علم یا وحی نازل ہوتی ہے، لیکن ان کے باپ نے کیا کہا کہ تو نکل جائے یہاں سے ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا یا مار ڈالوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم، آپ سلامت رہے، میں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے اپنی وائف سارہ کو اور ان کے بھتیجے تھے لوط، وہ بھی نبی ہوئے، تو یہ تینوں وہ شہر چھوڑ کر کہاں پر آئے؟ کینان۔ کینان مطلب ماڈرن ڈے اسرائیل، اسرائیل میں آ گئے، یہاں پر پھر وہ لوگ رہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اور پھر ان کو آزمایا، بچے نہیں ہوئے، پھر بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام ہوئے، پھر وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، خواب دکھایا کہ اس میں اس کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر دیا، اس میں بھی پاس ہو گئے۔ تو سب سے پہلے تو گھر چھوڑا، پھر وطن چھوڑا، اس کے بعد میں بیٹے کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے رب نے آزمایا کچھ باتوں سے، تو ابراہیم نے اس کو سب کو پورا کر دیا۔ تو قال انی جاعلک للناس اماما، تو پھر ہم نے کیا کیا، اس کو لوگوں کا لیڈر بنا دیا۔ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں ہم نے ان کا لیڈر اس کو بنا دیا۔ اب لیڈر کیسے؟ جو ابراہیمک فیتھ ہے، ابراہیمک فیتھ کس کو کہتے ہیں؟ جوز، کرسچن اینڈ اسلام، یہ سارے کے سارے لوگ ابراہیم کو اپنا باپ دادا مانتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے فیتھ پر ہیں۔ جوز لوگ بھی یہی کہتے ہیں، کرسچن بھی یہی کہتے ہیں، اور مسلم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ تو ہو گئی کتنی، ہاف پاپولیشن ہو گئی ورلڈ کی۔ اس کے بعد میں بچے کون؟ ہندو لوگ۔ تو ہندو لوگ میں جو برہما ہے، برہما بھی جو ہے وہ کون ہے؟ ابھی دیکھو ابراہم، اس میں سے اے نکال دو تو یہ کیا بچا؟ برہما، برہمن۔ تو یہ لوگ بھی ابراہیم کو ہی اپنا سب سے بڑا دیوتا، سب سے بڑی شکتی مانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا سنسکرت میں نام تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھو موسٹ آف دا پیپل جو ہے میجورٹی وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی قربانی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا انعام دیتے ہیں کہ قیامت تک اس کا نام باقی رہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا امام بنا دیا، تو قال ومن ذریتی، ذرہ کا مطلب ہوتا ہے انڈے، ہم لوگ بولتے ہیں نا ذرہ، ذرہ کس کو کہتے تھے عربی میں؟ جو چیونٹی ہوتی ہے اس کے جو انڈے ہوتے ہیں، انڈے مطلب جو ایک دم دکھتے بھی نہیں آنکھوں سے، اس کو کہتے تھے ذرہ۔ تو ذرہ سے بنا ہے اور میری جنریشن، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو امام بنا دیا اور میری جنریشن، تو فوراً اپنے بچوں کا خیال ہوا کہ میری جنریشن کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میں ظالم لوگوں کا وعدہ نہیں کرتا ہوں تم سے، مطلب جو اچھے لوگ ہیں ہاں ان لوگوں کو تو میں انعام دوں گا، لیکن جو ظالم ہو گئے تم میں سے، میں ان کا وعدہ تم سے نہیں کرتا ہوں۔ یعنی کہ جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو تو جہنم میں میں پھینک دوں گا، باقی جو اچھے ہوں گے، لیڈر ہوں گے، تمہاری ذریت میں یعنی کہ تمہاری جنریشن میں بہت سارے پروفٹ آئیں گے اور ان کو ماننے والے بہت سارے لوگ بھی آئیں گے، تو سارے کے سارے لوگوں کو میں لیڈر بنا دوں گا اس ورلڈ کا۔ تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی جو جنریشن آئی، اسماعیل علیہ السلام، اس میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور دوسرے جو بیٹے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق، ان میں تو پوری جنریشن میں جو ہے وہ پروفٹ کا اور رسولوں کا اور نبیوں کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک جاری ہی رہا۔ تو اس میں جو ظالم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو ظالم ہو گئے ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں لیتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ دونوں جو ہے، اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے میسوپوٹامیہ جو جو تھا وہ چھوڑا، پھر کنعان آئے یعنی کہ اسرائیل، پھر وہاں پر ابھی ان کو اسماعیل علیہ السلام ہو گئے، ہاں ان کے بیٹے جو کہ اسماعیل علیہ السلام ان کی دوسری وائف جو تھی ہاجر، ان سے تھے، اور یہ بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، آلموسٹ 87 ایئرس کی جب ان کی ایج تھی ابراہیم علیہ السلام کی،
87 ایئرس کی جب ان کی ایج تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ جب کچھ بڑے ہو گئے تو پھر خواب آیا کہ ابھی جو ہے وہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تم کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام جو نبی ہونے والے تھے وہ پہچان گئے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر دو۔ مطلب چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے ابا جو ہے وہ نبی ہے، اور ان کو یہ جو خواب آیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ کو جو خواب آیا ہے اس کو کر دو۔ مطلب انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ میرے ابا تو اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں 95 پلس یا آلموسٹ 100 ایئرس، تو ان کو شاید وہ سٹیا گئے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو جو بھی اللہ کا حکم ہوا ہے وہ کر دو۔ تو پھر کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر ان کی قربانی دی۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ پہلے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل سے مائیگریٹ کر کے جو مکہ ہے، مکہ آج جہاں مکہ ہے وہاں پر لا کر چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ہاجر اور اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر پھر سے یہ وہاں اسرائیل چلے گئے تھے، جو کہ 20 دن کا سفر ہے۔ اور آج جہاں پر مکہ ہے وہاں پر جب انہوں نے ہاجر کو اور اسماعیل کو جب چھوڑا تھا تب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر جو ہے صرف ماؤنٹین رینج ہے، اور ماؤنٹین رینج بھی ایسی ہے کہ وہاں پر پانی بھی نہیں ہے، بالکل سوکھے پہاڑ ہے براؤن کلر کے، ذرا سا بھی گرینری نہیں ہے وہاں پر، گرینری بالکل بھی نہیں تھی۔ تو ویسی وادی میں چھوڑ کر یہ چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو پھر وہاں پر جو ان کی والدہ تھی ہاجر، وہ بیچاری، پھر انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم تو جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسٹ نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمارا کچھ نہ کچھ بندوبست کر لے گا۔ پھر کیا ہوگا، جو تھوڑا سا ان کے پاس پانی تھا، پہلے کیا ہوتا تھا، لیدر بیگ ہوتا تھا، اس کے اندر پانی ہوتا تھا اور تھوڑا بہت کھجوریں ہوتی تھی، بس وہی تھا ان کے پاس۔ تو وہ 1-2 دن کے بعد میں تو پانی بھی ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، چھوٹے سے مطلب دودھ پیتے بچے تھے، تو ان کا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر یہ بیچاری بہت گھبرائی، اور پھر یہ وہاں پر جو صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے بیچ میں آج ہم لوگ دوڑتے ہیں، تو پہلے اونچی اونچی پہاڑی تھی وہ صفا اور مروہ، ایک طرف کعبہ ہے، اور کعبہ کے تھوڑا سا رائٹ ہینڈ سائڈ میں جہاں سے مطلب وہ جو طواف شروع کرتے ہیں ہم لوگ، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھو میں پنٹریسٹ پہ بتاتا ہوں، دیکھو ابھی یہ لیٹسٹ ہے نا، یہ ایسا ہے، یہ بیچ میں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، یہ کعبہ ہے، اور اس کے اس سائڈ میں یہاں پر زمزم ہے، زمزم کا کنواں، زمزم ویل، اور یہ جو پوائنٹ دکھ رہا ہے یہ یہاں پر صفا کی پہاڑی تھی اور یہ مروہ کی پہاڑی تھی۔ تو یہ طواف یہیں سے شروع کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں، ایسے چکر لگاتے 1 2 3 4 5 6 7، یہاں پر ختم کرتے ہیں، پھر یہاں پر آتے ہیں، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک، صفا سے لے کے مروہ تک دوڑتے ہیں ایک چکر، پھر دوسرا چکر واپس صفا تک، پھر تیسرا چکر، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، پھر یہاں پر اس کو بولتے سعی۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑنا، یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جا کر بال جو ہے نا، بال شیو کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ عمرہ ہو جاتا ہے۔ پہلے طواف کرتے ہیں، اس کے بعد میں 7 چکر اس کے لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں بال کو شیو کر دیتے ہیں، تو یہ عمرہ ہو جاتا ہے۔ اور حج جو ہوتا ہے وہ حج کے سیزن میں ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر مزدلفہ جانا پڑتا ہے، عرفات جانا پڑتا ہے۔ تو وہ اس کے اندر جو ہے حج کے اندر تھوڑا سا ایڈیشنل ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی وہاں پر جا کر رکنا پڑتا ہے، اور وہ صرف حج کے سیزن میں ہوتا ہے جب
ईद उल अजहा आती है, ईद उल अजहा के एक दिन पहले 9 जुल्हज को हज होता है और 10वें दिन फिर ईद उल अजहा होती है जब वो कुर्बानी करते हैं हम लोग। तो ये उम्रा में ऐसे करते हैं। तो ये देख लो, तो वो जो थी हाजर, अभी मैं बड़ा इमेज बताता हूँ इसका। तो ये पहले ये कुछ भी नहीं था, ये तो सब अभी रिसेंटली बना है। पहले ये जो ब्लैक स्टोन है, ये काबा जो बना हुआ है, ये भी नहीं था। और यहाँ पर जमजम वेल है। तो यहाँ से फिर ये सफ़ा मरवा की पहाड़ी है, ये पहले पहाड़ी थी, अभी तो ये पूरा एसी, पूरा ये इन लोगों ने 3 टियर का एक वो ट्रैक बना दिए, पूरा एकदम एसी है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ते हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ओल्ड इमेज ऑफ काबा में बना ओल्ड, ये सब ये सिर्फ उन लोगों ने पत्थर रख रख कर बनाए थे, ये भी रिसेंटली है, ऐसा भी नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो तुम सोच सकते हो कि बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल अनपॉलिश्ड और अनइवन पत्थर है ना, पत्थर, सिर्फ वो पत्थर रखकर 4 दीवार बना दिए थे उन लोगों ने, सिर्फ पत्थर रखकर 4 दीवार बना दिए थे। ठीक है, देखो ये कैसा नजर आ रहा है, इससे भी मतलब अलग कंडीशन में होगा वो, जब इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया था। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं, मैं बता रहा था कि तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे और हाजर जब दौड़ रही थी तो फिर वो पहाड़ी के ऊपर जाकर देखती थी कि कोई कैरावान तो नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो एक पहाड़ी के ऊपर जाती थी, फिर वापस से अपने बच्चे के पास आती थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, फिर वापस से जाती थी मरवा के पास, फिर वापस से आती थी। तो जब वो मरवा के जब 7 चक्कर हो गए, मरवा तक वो दौड़ ली, तो फिर जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास वापस आई तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक पानी निकल रहा है। अभी अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को भेजकर वहां पर एक वो पानी वहां से उबलना शुरू हो गया, तो अल्लाह ताला ने वहां पर पानी जारी कर दिया था। तो उन्होंने फिर क्या किया, उसके आसपास में पत्थर रखे, उसको कहा ज़मज़म, मतलब ठहर जाओ। तो फिर वहां पर ये पानी निकलना शुरू हो गया। अब इन्होंने जो है वो पानी पीकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही वहां पर रहती रही, फिर वहां पर दूसरे ट्राइब आए, वो वहां पर आकर बस गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हीं में पले बड़े। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज दूसरी थी, अरामिक लैंग्वेज। वो जो दूसरे जो ट्राइब आए थे वो यमनी अरब थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर अरबी उन लोगों से सीखी। तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर थोड़े थोड़े टाइम से मक्का आते रहते थे, वो देखते रहते थे अपनी वाइफ को, हाजर को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जब ख्वाब आया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर अपना ख्वाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि ठीक है, आपको जो हुक्म मिला है वो आप कर दीजिए। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को मरवा पहाड़ी पर ले जाकर वो जो कुर्बानी का जो वाक़या है वो उनको ज़बा करना शुरू किया था। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर कहा कि इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और ये तुम्हारे लिए हमने बहुत बड़ा टेस्ट तुम्हारा लिया था जिसमें तुम कामयाब हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ये दोनों ने फिर क्या किया, जब अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया और वो सारे टेस्ट में पास हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर कहा कि अब तुम यहाँ पर मेरा एक घर बनाओ। तो वो उन लोगों ने पत्थर रख रख कर, पहले उसके ऊपर छत नहीं थी, बस पत्थर रख रख कर 4 दीवारी बना दी थी और वो उसको काबा बना दिया था। और फिर अल्लाह ताला ने कहा था कि अब तुम यहाँ से अजान दो, यानी कि आवाज़ दो लोगों को, और लोग वहां पर आएंगे इस घर का हज करने के लिए। तो ये उस वक्त का वाक़या है। वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए अमन का मुकाम बना दिया, तो इब्राहिम, मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। वहाँ पर एक मुकाम इब्राहिम भी है काबा के पास, क्योंकि गोल्डन ग्रिल है, उसके अंदर 2 पैरों के निशान है, उसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। ये ऐसा होता है, वो ये अंदर से ऐसा नजर आता है।
اور وہ یہاں پر رکھا ہے. یہ کعبہ ہے, یہ اس کے اس طرف رکھا ہوا ہے. یہ کعبہ کا ڈور ہے اور یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس کے اندر. تو یہ کچھ پتھر تھا جس کے اوپر کھڑے رہ کر یہ لوگ کعبہ کو بناتے جاتے تھے, تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اور اس کے اندر جو حجر اسود ہے, حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر, اسود کا مطلب ہوتا ہے بلیک. حجر اسود یعنی بلیک سٹون. صفا مروہ دیکھو ابھی ایسا بنا دیے, یہ پورا اے سی ہے اور یہاں پر دوڑتے ہیں. ابھی مروہ دیکھو, یہاں پر مروہ لکھا ہوا ہے, یہ پہاڑی ابھی ایسی ہے. تو ابھی پورا کمپلیٹلی اے سی کر دیے. پہلے تو پوری ایکچول پہاڑی ہوتی تھی. یہ دیکھو یہاں سے صفا اسٹارٹ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے اینڈ آف سعی, یعنی کہ یہاں پر مروہ پر سعی جو 7 چکر ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ پہاڑی بھی ایسی ہے یہ, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقام ابراہیم کے مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم اس گھر کو, میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, یعنی کہ سرکمامبولیٹ کرنے والوں کے لیے, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, یعنی کہ رکنے والوں کے لیے, اور رکوع کرنے والوں کے لیے, اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو, یعنی کہ پاک صاف رکھو. اور یہاں پر پھر یہ دعا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے, بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور یہاں پہ لوگوں کو رزق دے پھلوں کا, مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو لوگ اللہ پر اور آخر دن پر ایمان رکھتے ہیں. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اور جو کوئی بھی کفر کرے گا تو اس کو ہم کیا کریں گے, عذاب نار, آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹیں گے, اور وہ بہت بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس کی بنیاد, اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس گھر کی, وہ رکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا, کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ کام قبول کر لے, انک انت السمیع العلیم آپ تو بہت ہی سننے والے اور جانکار ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو فرما بردار, مسلمین یعنی کہ سبمٹل, فرما بردار اوبیڈینٹ بنائے رکھ, اور ہماری جنریشن میں سے ایک مسلم امت پیدا کر. وارنا مناسکنا اور ہم کو جو ریچولز ہے وہ ہم کو سکھا دے. وتب علینا اور ہم تیری طرف لوٹتے ہیں یعنی کہ توبہ کرتے ہیں. انک انت التواب الرحیم یقیناً آپ بہت توبہ کو قبول کرنے والے اور رحیم ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور اے ہمارے رب ہم میں سے ایک رسول بھیج جو لوگوں کو آیات, تیری آیات پڑھ کر سکھائے, اور ان کو کتاب کی تعلیم دے, اور ان کو وزڈم کی باتیں بتائے, اور ان کو پیوریفائی کرے. انک انت العزیز الحکیم یقیناً آپ بہت ہی مائٹی ہیں اور حکیم ہیں. تو آج اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. یہ آیت ہم لوگ کل پھر سے لیں گے کہ یہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی, اور اس کی ڈیٹیل میں کل انشاءاللہ بتاتا ہوں.